بعد اما بعد احباب گرامی، اللہ رب الجلال والاکرام کے فضل و انعامات اور اس کے احسانات، اس کی مدد اور اس کی تائید سے ہم رمضان المبارک کے روزوں کا اور دیگر عبادات و اذکار کا حسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم شرف قبولیت سے نوازے۔ گزشتہ درس میں وضو کا مصنون طریقہ سیدھے سادے انداز میں آپ کے گوش گزار کیا گیا تھا کہ وضو کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ تقریباً لوگوں کو وضو کا طریقہ تو معلوم ہوتا ہے، مگر بعض دفعہ بعض غلطیاں اجرت کے بنا پر یا پھر ناسمجھی کے بنا پر کر دیتا ہے آدمی۔ آج ہم وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور وضو کہاں کرنا چاہیے یہ مختصر جائزہ لیں گے۔ وضو کرتے وقت بعض دفعہ انسان لمبی چوڑی گفتگو کرنے لگتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حسب ضرورت اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں بات کر لے تو کوئی حرج نہیں، البتہ لمبی چوڑی کہانی شروع نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ اس روایت میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وضو کرا رہے تھے اور آپ نے اپنے پیروں میں ساکس موزے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبارک موزوں کو اتارنے کے لیے پڑھے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، کہ چھوڑ دو ان دونوں موزوں کو، کیونکہ میں نے وضو کی حالت میں یہ دونوں موزے پہنے ہیں۔ تو یہ حسب ضرورت کے تحت بات تھی، مگر بعض دفعہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں لمبی چوڑی ہماری گفتگو ہونے لگتی ہے، ادھر وضو بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے اس گفتگو کی وجہ سے وضو کے بعض ارکان بھول جاتے ہیں، وضو میں کہاں کیا کرنا چاہیے چھوڑ چھاڑ کے جیسے تیسے وضو کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اس قطعے سے دوسری اہم جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر وضو کی حالت میں موزہ پہنا ہوا ہے تو موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے، کیونکہ احناف کے یہاں اور دوسرے مذاہب کے یہاں صرف چمڑے کے موزوں پر مسح وہ لوگ روا اور درست سمجھتے ہیں، لیکن احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے چاہے چمڑے کے موزے ہوں یا کپڑے کے موزے ہوں، دونوں موزوں میں مسح درست ہے، دونوں موزوں میں بشرطے کہ وضو کی حالت میں وہ موزہ پہنا ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، ہم نے چھوڑ دو اس موزے کو، یعنی میں مسح کر لوں گا۔ موزے کو ہم اتارنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں نے موزوں کو وضو کی حالت میں پہنا ہے، البتہ اگر کوئی بغیر وضو میں پہن لیتا ہے تو اس کو اتار کر کے پیر دھونا ضروری ہے۔ ایک اور نقطہ اس کے اندر ہے، ایک آدمی موزہ وضو کی حالت میں پہنا ہے، وضو کر لیا ہے، اب وضو کرنے کے بعد اگر وہ موزہ اتار دیتا ہے کسی سبب کی بنا پر، مسح کے بعد مسح کرتا ہے، موزے کے اوپر مسح ہوتا ہے، اس کے بعد اگر وہ موزہ اتارتا ہے تو پھر اس کا وضو برخاست نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں۔ اگر کبھی اتار دے کوئی تو ایسی صورت میں اس کا وضو باقی رہے۔
کے دوران بعض احباب جو کچھ پڑھتے رہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ، حدیث صحیحہ میں اس طرح کی کوئی دعا نہیں کی والد۔ وضو کے دوران کوئی بھی دعا نہیں ہے، بس صرف وضو کے شروع میں بسم اللہ آپ کو کہنا ہے، اور آخر میں جو دعائیں ہم نے گزشتہ درس میں بتلائی ہے وہ دونوں دعائیں ثابت ہیں اور دونوں کی فضیلتیں الگ کے ساتھ میں نے رکھی تھی۔ تو وضو کے دوران کوئی دوسری دعا نہیں ہے۔ ایک وضو سے کئی نماز انسان ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وضو کے بعد بعض احباب کیا کرتے ہیں، اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں۔ کہیں بھی کتب احادیث صحیحہ میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وضو کے بعد انسان آسمان کی طرف جو ہے اپنی نگاہ کو بلند کرے، انگلی بلند کرے، اٹھائے اور کچھ پڑھے، ایسا کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے حدیث کے اندر۔ تیسری اہم بات حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے وضو کے متعلق، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ، ایڑیوں والوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے۔ کون سے ایڑیوں والوں کے لیے؟ کہ اگر وضو کرتے وقت اعضائے وضو میں کوئی بھی حصہ سوکھا رہ جائے، خشک رہ جائے، ایک صحابی وضو کیا اور اس کے پیر میں سکے کے مانے جو ہے خشک سوکھا رہ گیا، آپ علیہ السلام نے دیکھا ان کو فوراً واپس دوبارہ وضو کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ تو پھر سے وضو۔ آج پانی وافر مقدار میں خرچ کرتے ہیں اور جو ہے بے لگام پانی بہاتے ہیں، مگر اعضائے وضو کو بعض تمام صحیح نہیں دھوتے، جس کی وجہ سے خشک رہ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، سوکھا رہتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ پہلی غلطی ہے کہ ہم بے لگام اور بے لوث ہم پانی جو ہے بہت زیادہ بہاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے دھلتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہاں ہماری فکریہ ہے کہ جو لوگ جو ہے چپل وغیرہ پہن کر کے صرف نل کھول دیتے ہیں اور ویسے پانی بہا دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اعضائے وضو کو جو ہے رگڑ کر مسل کو دھونا چاہیے، کہیں سوکھا رہ گیا تو آپ کے لیے خرابی ہے، آپ جہنم میں جا سکتے ہیں، آپ کا جو ہے جسم آپ کا حصہ جہنم میں چلا جائے۔ اسی طریقے سے مسح کی مدت، جو موضوع پر انسان مسح کرتا ہے، اگر گھر میں رہنے، گاؤں میں رہنے والا مقیم انسان جو سفر میں نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے 24 گھنٹے تک وہ موضوع کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو سفر میں ہے تو اس کے لیے 3 دن 3 رات تک۔ موضوع انسان کب اتارے؟ جب اس کو غسل اس پر واجب ہو جائے تو اس کو موضوع تو اتارنا ہی ویسے بھی۔ البتہ کوئی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، پیشاب و پخانے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کو موضوع اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زخمی ہے، جسم کے کسی حصے پر جو ہے اعضائے وضو میں کوئی حصہ ہے جہاں پر پٹی لگایا ہے یا پر دوائی لگایا ہے، تو ایسی صورت میں اس جگہ پر اگر مسح نہیں کرتا ہے کوئی مسح نہیں، کوئی حرج نہیں۔ جہاں پر دوائی لگی ہے، پٹی لگی ہے یا پانی ناقابل استعمال ہے، ایسی جگہ پر وہاں پر حکم ثابت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اسی آیت کریمہ سے علماء و مشائخ نے، شارحین حدیث نے اور مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی پٹی لگی ہے، دوا وغیرہ استعمال کیا ہے، ناقابل استعمال ہے وہاں پانی، تو ایسی صورت میں وہاں سے حکم ہی ختم ہے، حکم ثابت ہے، یعنی اس کو وہاں مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نواقض وضو کیا ہے، یعنی وضو کو توڑ دینے والی چیزیں۔ وضو کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے قضائے حاجت یعنی پیشاب و پاخانے، اور اسی طریقے سے پیشاب و پاخانے کے راستے سے نکلنے والی ہر چیز وضو کو توڑ دیتی ہے، چاہے ہوا خارج ہو، مزید خارج ہو، منی خارج ہو، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ ہے کہ پیشاب و پاخانے کے راستے سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جس چیز سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے اس سے وضو بھی واجب ہو جائے گا، جیسے مثلا جماع ہے، بستری ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اسی طریقے سے گہری نیند کوئی سو گیا، ایک ہوتا ہے ہلکی کری آنکھ لگی ہے، چاہے آدمی لیٹا ہوا ہو، کیونکہ بعض دفعہ سنت پڑھ کر کے جو ہے لیٹتے ہیں، حالانکہ یہ سنت ہی ختم ہو گئی ہے کہ فجر کی سنت جو ہے پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں کروٹ ایسے ہاتھ رکھ کر کے مسجد میں لیٹ جاتے تھے، صحابہ کرام میں لیٹتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے، اس کے طبی بھی میڈیکل بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے لیٹ جاتے تھے، آنکھ لگ جاتی تھی، تو آنکھ لگ جانا محض وضو کو نہیں توڑتا ہے، بلکہ اگر کوئی گہری نیند، ایسی نیند سو گیا جس سے اس کی عقل اور اس کا شعور ظاہر ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کو ہوش کی آواز کچھ بھی نہیں رہا، تو ایسی نیند اس کے وضو کو توڑ دیتا ہے، چاہے وہ بیٹھ کر کے، چاہے لیٹ کر کے، چاہے کھڑے سوئے، کیسے بھی سوئے، اس کا آواز ختم ہو گیا، ہوش ختم، اس کا جو ہے وضو ختم، کیونکہ العینان وقاء فمن نام فلیتوضا، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو یعنی نیند سو گیا اس کو وضو کرنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کے جسم کے سارے بندن جو ہے ڈھیلے ہو پڑ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا، تو وضو اس کو کرنا چاہیے۔ ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی بغیر کسی پردے کے اگر اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، ایک ہے کہ کپڑے کے اوپر سے چھونا، کپڑے کے اوپر سے ضرورت پڑ جاتی ہے، بعض دفعہ انسان جو ہے کھجلا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، جیسا بھی ہو، اگر کپڑے کے اوپر سے ٹچ کیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر البتہ کپڑا نہیں ہے، ڈائریکٹ اس نے اپنے شرمگاہ کو چھو لیا، چاہے شرمگاہ میں جو ہے آگے پیچھے پیشاب و پخانے کے راستے دونوں شامل ہیں، اگر چھو لیتا ہے تو پھر جو ہے ایسی صورت میں اس کا وضو برخاست ہو جائے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھا لینا، اونٹ کا گوشت کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی حکمت علت کیا ہے اللہ اعلم بالصواب، مگر اونٹ کا گوشت اگر کھاتا ہے کوئی انسان تو پھر ایسی صورت میں اس کو وضو کرنا ہوگا۔ اور ان تمام معاملات میں مرد عورت سب کے سب شامل ہے، ان تمام احکامات میں سب کا سب شامل ہے۔ بعض جگہوں پر وضو کرنا بہتر ہوتا ہے، تو یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر عام طور پر کسی جانور کا بھی گوشت کھاتے ہیں اور اگر وضو کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے، البتہ وضو ٹوٹتا نہیں۔ اونٹ کے گوشت کے سوا عام جانور بولے تو حلال جانور کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اونٹ کے سوا، البتہ اگر کوئی وضو کر لیتا ہے تو یہ زیادہ اچھا بہتر ہے، مستحب ہے، نہیں کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پکڑ کر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان قے کر لے، الٹی کر لے تو الٹی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو یہ مستحب اور بہتر عمل ہے، افضل عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے اونٹنی کا دودھ پی لے، گوشت کھانا وضو کو توڑ دیتا ہے، دودھ پینا وضو کو نہیں توڑتا ہے۔ اگر اونٹنی کا دودھ پی لے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے بعض دفعہ شرمگاہ پر، اس کی شرمگاہ پر نگاہ پڑ جاتی ہے، تو اگر شرمگاہ پر نگاہ پڑ گئی یا شرمگاہ دیکھ لے تو دیکھنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چھونے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے اپنی بیوی کو جو ہے بوسہ لیا یا پھر چھوا، ٹچ کیا، تو ایسی صورت میں محض چھونے اور ٹچ کرنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ویسے بھی جو ہے عام طور پر روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگ میں پکی ہوئی چیزوں سے، پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی زور سے ہنس دیتا ہے، قہقہا لگاتا ہے، تو قہقہا لگانے کی وجہ سے محض جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے شلوار، پاجامہ، پینٹ ہے، اگر ٹخنے سے نیچے ہے، ٹخنا سے نیچے رکھنا تو حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو ہے جو تہبند، جو ازار جو ہے ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم میں جلائے گا۔ تو یہ تو حرام عمل ہے، مگر اس کے لٹکنے سے، ٹخنے سے نیچے ہو جانے سے یا رکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کی حرمت اپنی جگہ پر ہے، اور وضو کا ٹوٹنا اور نہ ٹوٹنا اپنی جگہ پر ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بعض دفعہ انسان بہت کشمکش میں رہتا ہے کہ خون نکل گیا، اب کیا کریں، وضو ٹوٹ جائے گا، تو محض خون نکل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے عام خون اگر نکلے
تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر خاتون ہے اور اس کا جو منتھلی پیریڈس ہے اس میں اگر آتا ہے تو اس کا خون اس کو جو ہے وہ تو خیر وہ جو ہے شرمگاہ میں جو مسئلہ آیا اس میں وہ واضح ہو گیا، البتہ جسم کے کسی اور حصے سے خون آتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے مدت مسح کی ایک مدت تھی، اب ختم ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی بعض دفعہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے مسلسل ایک انسان جو ہے گیس پاس کرتے رہتا ہے، ہوا خارج کرتے رہتا ہے، ہوتے رہتا ہے، جو آٹومیٹکلی اس کے شعور میں بھی بعض دفعہ نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے مسلسل ہوا کا خارج ہونا یہ بھی وضو کو نہیں توڑتا ہے۔ ایک آدمی جس کو بیماری ہے وہ اس کو کنٹرول میں نہیں ہے، عام آدمی کا اگر ہوا خارج ہو گیس پاس کرے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، مگر ایک آدمی بیماری کی وجہ سے یا عمر دراز ہونے کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اگر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ مسلسل بعض دفعہ ایسا ہوتا رہتا ہے، تو جس آدمی کا مسلسل ہوا خارج ہو گیس پاس ہو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لیے الگ سے وضو کرے، اسی طرح سے جس طریقے سے ایک استحاضہ والی عورت، وہ عورت جس کو جو ہے بیماری کی وجہ سے خون آتا ہو، ایک تو ہے منتھلی پیریڈس، مگر اس کے علاوہ بیماری کی وجہ سے خون آتا ہو، تو شریعت نے اس کے لیے یہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ اس عورت کے لیے جو ہے ہر نماز کے لیے یعنی ہر وقت جو نماز کا ہوتا ہے اس وقت میں وہ وضو کرے گی اور پھر نماز پڑھے گی۔ اسی طرح سے یہاں بھی اس آدمی کے لیے جس کا مسلسل جو ہے ہوا خارج ہوتی ہے، اس آدمی کو جو ہے ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہے وضو کے، نواقض وضو کے اور مستحبات کے تعلق سے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے تمام عبادات، وضو، نماز، روزے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عطیات، ساری چیزوں کو تو کتاب و سنت اور اپنی رضا کے مطابق کر دے، اور ہر طرح کی جو کمیاں اس میں ہے تو اسے درگزر فرما، اور ہر طرح کے مفسدات سے ہماری اور ہماری عبادات کی حفاظت فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔